A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I am Khurshid Muhammad from Oxford Education Academy. Subject is English. English for 10th class, and duration is 20 minutes. And the topic, today's topic is simplicity and humility of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is page number first. Look at page number first, and then come to page number 2. Pre-reading. यहाँ पर लिखा है pre-reading. Pre-reading का क्या मतलब है? पढ़ने से पहले. पढ़ने से पहले कुछ तमहीदी क्वेश्चन है, तमहीदी सवालात है. द तमहीदी सवालात बता सुता बाकायदा पर हर यो कोर्स के राजी दिन मख के जिता सुमरा तालीमों ने कवई पाई के तमहीदी क्वेश्चन खामखा राजी. नो सो पेज नंबर सेकंड तता सुराशे जब पेज नंबर सेकंड माली मुंगा गुरु लावल दे प्री रीडिंग. द प्री रीडिंग के बाद देता सुई लुक एट द मैप. Look at the mind map and predict. Mind map तो बोले यानी दिमाग में जो खाका बनता है, नक्शा चिपका में जुड़ेगी पर दिमाग की वह दी तो बोले और ये वही predict और मख की ना खबर होगी. predict पेशन गुई कर लो, पहले से बात बता लो. What the lesson is about? कि ये lesson किस चीज की मुतालिक है. तो तासु को रेदा जी हाँ तासु खई नहीं चिदा मोहम्मद लिखा है. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे लिखले दी यो जी की लिखले दी जे ऑनेस्ट बल जी की लिखले करेजियस बल जी की लिखले लॉयल यू लिखले दी पेशेंट बल लिखले जस्ट यू लिखले टॉलरेंट बल लिखले फॉरगिविंग बल दस्त लिखले ट्रस्टवर्दी बल दस्त लिखले ट्रुथफुल. نو دا محمد صلی الله علیه وسلم زموږ سره څه شي دا ناون دی, دا زموږ سره ناون دی. او بیا دا ټول د دین غیر چاپیره چې دي د محمد صلی الله علیه وسلم د صفاتونه کیږي. نو دا ټول ایڈجکټیوز دي. نو تاسو ته په دې سبق کې لاول دا په مایند میپ کې دا خولي دي چې ناون او ایڈجکټیو تاسو ته ډرا کړی دي. نو ناون او ایڈجکټیو پیژنئ. ارست دیانتدار, courageous, جرتمند, loyal, وفادار, patient, صابر, just, انصاف پسند, tolerant, تحمل والا, برداشت والا, forgiving, معاف درگزر کرنے والا, trustworthy, باعتماد اور truthful, سچا. دا ټول زموږ سره څه شو؟ دا زموږ سره ایڈجکټیو شو. نو اوس دا سبق د څه متعلق دی؟ دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د صفاتو مطابق دی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام عادات او اطوار سو دا هغه اخلاق سو. نو موږ ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام د اخلاق متعلق خبره کوي او چې دا عادات دا اطوار دا موږ په خپل ځان کې راولو نو موږ به صحیح او سچا مسلمانان به یو. نو اوس راځو سبق ته چې ریډینګ ته راځو. دا پری ریډینګ وو, اوس دا ریډینګ ته راځو. ریډینګ نو دې ته وګوره د دې نه مخکې دلته کې سا هیلپینګ ورب نشته. نو دلته کې هیلپینګ ورب نشته دی چې د دې ریډینګ نه مخکې زموږ سره هیلپینګ ورب نه وي. دا به زموږ سره صحیح دا به زموږ سره جیرن دي. دا زموږ ته جیرن معنی ورکوي. پڑھائی لکھائی اس طرح بہت ساری باتیں ہیں. اچھا سبق ترازو ہیوملٹی اینڈ سمپلسٹی ورکنگ انگرینڈ ٹریٹس. انگرینڈ سمانا دا د انگرینڈ مطابق منگا متدا خبر ترکی چې انگرینڈ
ingrained or traits. تدی دو ٹکو زمو سرا مانا راضی چی دا ingrained نہ بدلنے والا حقیقی اصلی اور traits qualities خوبیاں زمو سرا خوبیاں دی نو دوائی humility and simplicity were ingrained traits of حضرت محمد's personality. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے نہ بدلنے والے خوبیاں تھی کیا؟ simplicity and humility. سادگی اور عجز انکساری. سادگی اور انکساری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے نہ بدلنے والے اصلی حقیقی خوبیاں تھی. He never made people feel. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی لوگوں کو یہ احساس نہیں دلایا اسمال کہ وہ چھوٹے ہیں, انوانٹڈ وہ غیر ضروری ہے, امبراسڈ وہ شرمندگی کا باعث ہے. ندو دا بامحاورہ مانے ہو رہی He never made people feel small, unwanted or embarrassed. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی لوگوں کو چھوٹا ہونے, غیر ضروری بننے یا شرمندگی کا احساس نہیں دلایا, نہیں ہونے دیا. پھر کہتا ہے He urged his followers. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا, urged زور دینا, زور دیا, سیکنڈ فارم دے. He urged. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر تاکید کی, اس بات پر زور دیا, اس بات کی ترغیب دے دی. ترغیب دینا مانا ہم راضی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دی, کس چیز کو؟ his followers, اپنے پیروکاروں کو, اپنے صحابہ کو. to live decently, کہ شائستگی سے رہے, and kindly, اور مہربانی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو شائستگی اور مہربانی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی ترغیب دے دی. He صلی اللہ علیہ وسلم would sit wherever there was a place available in an assembly. آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں, اسمبلی مگا پاؤ دائیں کیوں کنا اسمبلی ہو منگا پا سکولوں کی کیوں کنا نو دغا اسمبلی نا, اسمبلی میز محفل دلی کی معنی مختصر محفل. محفل میں جہاں بھی جگہ مل جاتی, جہاں بھی جگہ میسر ہوتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف رکھتے تھے. And never sought a prominent or elevated place. اور کبھی بھی اونچا اور prominent نمایاں جگہ تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. Never sought, seek تلاش کرنا. The second part دے sought. The second form is sought, seek, sought. اور کبھی بھی اونچا, prominent نمایاں, prominent نمایاں, اور elevated بلند, اور کبھی بھی بلند اور نمایاں جگہ تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. He صلی اللہ علیہ وسلم never wore anything. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسا لباس نہیں پہنتے تھے that could distinguish him from his companion, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ سے ممتاز کرتے تھے, ان میں فرق روا رکھتے تھے, تو اس طرح لباس بھی نہیں پہنتے تھے. He would meet the affluent and the impoverished alike. آپ صلی اللہ علیہ وسلم affluent means مالدار, affluent سمجھ لا مالدار یعنی امیر, impoverished تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریب اور مالدار سے ایک جیسے مل جاتے تھے, ملتے, ملاقات کرتے. And never made distinction on the basis of caste, creed and color. اور کبھی بھی کیس پر ذات,
تو ذات پات پر، کریڈ عقیدے پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ذات پات یا عقیدے یا رنگ و نسل کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فرق روا نہیں رکھتے تھے، ڈسٹنکشن، یہ امتیاز نہیں کرتے تھے، یہ فرق نہیں روا رکھتے تھے. پیپل ہو ڈڈ ناٹ نو ہم، وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے تھے، could not tell him apart، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے الگ ہو کے نہیں بتا سکتے تھے from the rest of his comrades، اپنے باقی ماندہ کامریڈ سے، اپنے ساتھیوں سے. کامریڈز ساتھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں سے جدا ہو کے یا علیحدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتا سکتے تھے کہ یہ پیغمبر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اتنے گل مل تھے. ابو امامہ بن طلبہ reported، ابو امامہ بن طلبہ فرماتے ہیں the companion of the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم of Allah mentioned the life of the word before him، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کا ذکر فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کا ذکر کیا یا دنیا کا ذکر فرمایا. He said، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا Do you not hear، کہ تم نہیں سنتے، Do you not hear، کہ تم نہیں سنتے. Simplicity in life، simplicity is part of faith، simplicity is part of faith، کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے، سادگی ایمان کا حصہ ہے. ان لائف پبریکیٹ کی ورکڑے ہوتا ہے، زندگی میں سادگی ایمان کا حصہ ہے. ان لائف سٹائل، ڈائٹ اینڈ مینرز ہی واز سمپل اینڈ ہمبل. لائف سٹائل، طرز زندگی میں، ڈائٹ خوراک میں، اینڈ مینرز اور اخلاق اطوار میں، طریقوں میں، ہی واز سمپل اینڈ ہمبل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منکسر المزاج، عاجز مزاج اور سادہ تھے، سمپل تھے اور منکسر یعنی انکساری حاصل کرنے والے، اختیار کرنے والے تھے. سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ون آف محمد's companion said، سہل ابن سعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ہے، تو اس نے فرمایا The Rasul of Allah did not see bread made from fine flour from the time Allah sent him as Rasul until he died، کہ رسول اللہ صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سے لے کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی اور مرتے دم تک عمدہ آٹے کی بنی ہوئی روٹی نہیں دیکھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے did not see bread made from fine flour، جو عمدہ آٹے کی بنی ہوئی روٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سے لے کر مرتے دم تک نہیں دیکھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. نبوت سے لے کر مرتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ آٹے کی بنی ہوئی روٹی نہیں دیکھی تھی. سملرلی اس طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے the mattress of the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم on which he slept was made of leather stuffed with the fiber of date tree، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چٹائی پر سوتے تھے، میٹریس، چٹائی، یہ چٹائی ہے، بستر، چٹائی، سٹف دلیک ماندہ، سٹف ویسی مٹیریل کو کہتے ہیں، لیکن ادھر یہ ایز اے ورک استعمال ہوا ہے تو اسی لیے اس کا معنی ہے میڈ، بنانا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ وہ چٹائی، وہ بستر جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے، سویا کرتے تھے، آرام فرماتے تھے، تو وہ کھجور کی درخت کے ریشوں سے بنی ہوئی، برے ہوئے چمڑے کا بنا ہوا تھا.
وہ بستر جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آرام فرماتے تھے تو وہ کھجور کے درختوں سے بنے ہوئے چمڑے کا بنا ہوا تھا، چمڑے اس سے بھرے ہوئے چمڑے کا بنا ہوا تھا. ابھی پیج ٹرن اوور، ابھی آتے ہیں پیج نمبر 3 پر، دریم نمبر پیج روڑ ہوئی. عمر ابن الحارث one of حضرت محمد's companion said، عمر ابن الحارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی نے فرمایا that when the رسول صلی اللہ علیہ وسلم died، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، روح رحلت کر گئے، he left neither money nor anything else except his white riding mule, his arms and a piece of land which he left to charity. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دولت چھوڑا نہ کوئی دوسری چیز چھوڑی ماں سوائے اپنے سفید سواری کے اونٹنی کے اور اپنے ہتھیار کے عام ہتھیار کے and a piece of land اور زمین کی اراضی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرات کے لیے چھوڑا تھا، چیریٹی کے لیے. چیریٹی خیرات. اسی طرح یہ عام ہے بازو، لیکن جب اس کا پلورل بنایا جائے تو پھر ہتھیار بنتا ہے. نزلی ناون داسې دي چې هغه خپل پلورل جوړوي، په پلورل کې هغه معنا هم بدلی، لکه عام عامس. ٹھیک شو؟ عام وایي بازو ته د دې ځینه والا د دا بازو دی، او دغه چې دي دا عامس دا بیا هتھیار ته اسلحې ته وایي چې په هغې باندې سړی جنګ جګړه جدل وغیرہ ته کوي. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اچھا عمر ابن الحارث اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی عمر ابن الحارث فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دولت چھوڑی نہ کوئی اور چیز چھوڑی ماں سوائے ایک سفید اونٹی جو سواری کے اونٹنی کی اور ایک قطع اراضی جو آپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرات کے لیے چھوڑا تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم lived this hard life till he died, although the Muslim treasury was at his disposal. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی سخت زندگی گزاری اس وقت تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تک اتنی سخت زندگی گزاری، اگرچہ مسلمانوں کا خزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایما پر تھا، ڈسپوزل، ایما. ایما پر یعنی آپ کے آرڈر پر، حکم پر. اچھا اس کے بعد ٹریجری، خزانہ. تو مسلمانوں کا خزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تھا، ایما حکم اختیار. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگرچہ مسلمانوں کا خزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تھا. The greater part of the Arabian Peninsula was Muslim. اور عرب کے جزیرہ نما کا زیادہ تر حصہ مسلمانوں پر مشتمل تھا، مسلمان تھے. And the Muslims were victorious after 18 years of his mission. اور مسلمان اپنی مشن کے، اپنے مقصد کے 8ویں سال کے بعد کامیاب ہوئے. وکٹوریس، فاتح بنے. وکٹوریس، وکٹوریس فاتح، جو فتح حاصل کر لے اس کو کہتے ہیں وکٹوریس.